بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مومنین کرام کے مرحومین بالعموم اور بانیان محترم اور بالاخص جناب چودھری نشان علی صاحب کے جملہ مرحومین اور خصوصاً ان کی دختر مرحومہ کو ایصال فرمائے، ان کے گناہان صغیر و کبیرہ معاف فرمائے، درجات بلند فرمائے، ہماری اور آپ کی جملہ حاجات پوری فرمائے، اور خصوصاً علماء کرام مراجع عظام کو طول عمر اور صحت عطا فرمائے، اور بالاخص حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ قبلہ محمد حسین نجفی مد ظلہ العالی کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور دعائیں بہت سی ذمے ہیں، لیکن بہرحال سب سے بڑی دعا کہ ہمارے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ان کے آوان اور انصار میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ان کے علاوہ اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، زیادہ دیر میں وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنی استدعا ہے کہ جو تھوڑی دیر میں پڑھوں یا میرے بعد دیگر خطبہ حضرات پڑھیں، کوشش کریں کہ توجہ کے ساتھ جو چند الفاظ ہیں ان کو سماعت فرمائیں۔ وقت بھی تھوڑا سخت ہے، اس ٹائم پہ گرمی بھی کافی شدید ہے، اور آپ لوگ بھی ابھی تازہ کھانا کھا کر اور نماز پڑھ کر یہاں بیٹھے ہیں، تو بہرحال سننا تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن کوشش کی جائے تو ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، خداوند متعال کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر پھر اشرف المخلوقات بنایا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں اپنے الفاظ کی، کہ صرف انسان کا بنا دینا اشرف المخلوقات بننے کا سبب نہیں ہے۔ صرف انسان ہونا، انسانی بدن کا رکھنا، انسانی شکل و صورت کا اپنے اوپر جو ہے وہ ایک تظاہر کرنا، ظاہری طور پر ہونا، فقط یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو اشرف المخلوقات کہیں، بلکہ قرآن کے اندر اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ انسانیت کے بعد کا ہے۔ مثلا کئی ایسے افراد جو ظاہری طور پر انسان ہیں، انسانی اعضاء رکھتے ہیں، انسانی صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس بظاہر عقل رکھنے کی وہ استعداد تو کرتے ہیں، بظاہر وہ کوشش تو کرتے ہیں یہ دعویٰ کرنے کی کہ ہمارے پاس
عقل ہے لیکن لا یفقہون بہا، اس سے سوچنے والا کام نہیں کرتے. پھر لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں لیکن لا یبصرون بہا، لیکن ان سے حقائق کو درک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حقائق دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں ان کے پاس، سننے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن جو حق سننا چاہیے وہ حق سننے کے عادی نہیں ہیں. اولئک کالانعام، تو ایسے افراد کو اشرف المخلوقات کہنا تو بجائے خود اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو صرف شکل و صورت رکھنا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان صلاحیتوں سے استفادہ کرنا جو اللہ نے فرمایا ہے جیسا، وہ اشرف المخلوقات ہونے کا باعث ہے. پھر اللہ کا اس سے بڑا کرم، اس سے اگلا کرم وہ یہ ہوا کہ ہمیں پھر اشرف المخلوقات بنا کر ہمارے اپنے حال پہ چھوڑ نہیں دیا. پھر ہمارے لیے 2 طرح کے رہبر عطا فرمائے، 2 طرح کے رہنما اللہ نے ہمیں عطا کیے، 2 طرح کے لیڈر اور امام اللہ نے ہمیں عطا کیے. ایک لیڈر قرآن کی صورت میں، ایک لیڈر محمد و آل محمد کے فرمان کی صورت میں. توجہ ہے. بس اپنی تمہید کو اختتام پہ لے جا کے اور اصل مطلب کی طرف آؤں گا، اور اس کے بعد اسی ممبر آغا صاحب کے حوالے کروں گا. تو 2 طرح کے لیڈر، اور پھر اس سے بڑا لطف یہ ہے کہ دونوں طرح کے رہنماؤں کو اللہ نے معصوم قرار دیا ہے. کتنی عجیب بات ہے. یعنی انسان، یعنی اس بشریت کی اصلاح کے لیے، بشریت کو تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے جو 2 نظام وضع کیے ہیں، ان دونوں نظاموں کو اللہ نے معصوم قرار دیا ہے تاکہ انسان کو کسی طرح کی حجت بازی کرنے کا موقع قیامت والے دن نہ ملے. مثلا قرآن معصوم ہے، بالکل معصوم ہے. خود قرآن کا اپنا دعویٰ ہے یہ کہ لا یعتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ نہ ہی باطل اس میں آگے سے داخل ہو سکتا ہے، سامنے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پشت سے داخل ہو سکتا ہے. یہ تنزیل ہے من حکیم حمید، یہ اللہ کی طرف سے، اور وہ حکیم اور حمید ذات ہے کہ جس کی طرف سے یہ تنزیل ہے، کہ جس کو اللہ نے اتنا فول پروف بنا دیا ہے کہ کسی قسم کے اشتباہ کے داخلے کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو قرآن ہو گیا. اور قرآن کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام، کیا وہ بھی معصوم ہیں؟ جی یقیناً معصوم ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تکوینیہ بن گیا ہے کہ وہ ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کے عیب کو اہل بیت محمد سے دور رکھے، یطہرہم تطہیرا، اور اس طریقے سے ان کو پاک کر دے ہر طرح کے عیب سے جیسا کہ حق ہے پاک کر دے. تو یہ 2 نظام اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں نظاموں کو خداوند متعال نے اس درجہ عصمت کے اوپر فائز کیا. اور پھر کیا ان دونوں نظاموں میں سے، بس ایک توجہ طلب نقطہ ہے اس کے بعد آگے بڑھوں گا، کیا ان دونوں نظاموں میں سے کیا کسی ایک نظام کے ساتھ انسان کی اخروی نجات ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. رسول اللہ کی مشہور حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تھامے رکھو گے، جب تک ان کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو تھامنا ہے. آج ایک عجیب و غریب نظریات ہماری قوم و ملت کے اندر آج سے نہیں ہے، اس سے بہت عرصے پہلے سے ہیں. حتی رسول کے آخری دور سے ہی ایک عجیب و غریب نظریہ حسبنا کتاب اللہ کے نام سے، جس کو ایک عالم اسلام کے اندر متعارف کروایا گیا تھا، اور جس کے نتیجے کے اندر عالم اسلام اس طریقے سے اس حقیقی پٹڑی سے اترا ہے کہ آج تک دوبارہ چڑھ نہیں سکا. یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ حسبنا کتاب اللہ کا نتیجہ ہے جو آج حالات ہمارے سامنے ہیں. اذان محترم، اگر رسول اللہ کی فقط اس حدیث کو اپنا حرز جان بنا لیں، ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں
ایک چیز نہیں، دو چیزیں، اور تھامنا بھی ان دونوں کو ہے۔ نہ قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو تھامنا ہے، نہ اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو تھامنا ہے، اور ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر اہل بیت کچھ نہیں، اہل بیت کے بغیر قرآن کچھ نہیں ہے۔ اور میں اس کے اوپر اس دعوے پہ دلیل رکھتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے کہ جس وقت جنگ صفین کا واقعہ ہوا ہے، جنگ صفین کے بعد جب لوگوں نے نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن کو دیکھ کے دھوکہ کھانے کی کوشش کی ہے، تو اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا ہے یاد رکھنا، گمراہ نہ ہونا، امام کے بغیر قرآن سوائے جلد اور کاغذ کے کچھ نہیں۔ توجہ، امام کے بغیر قرآن سوائے جلد اور کاغذوں کے، جا کے پڑھیے نہج البلاغہ، جا کے پڑھیے صحیفہ سجادیہ، اصول کافی پڑھیے، دیگر کتب پڑھیے، دیکھیے اسلام ہمیں کیا نظام دے کر گیا ہے۔ لیکن آج، یہ تو اس دور کی بات تھی، آج ہمارا کیونکہ اکثر و بیشتر انٹرنیٹ کے اوپر لوگ سوالات بھیجتے ہیں، بحث ہوتی ہے، لیکن آج پھر وہی طریقہ کار، آج پھر اہل بیت کو حذف کرنے کی کوشش، اور کوشش کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے اپنے درمیان سے ہو رہی ہے۔ مومنین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اس چیز کی طرف کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ مکتب تشیع کا نام لیوا وہ ہمارے درمیان اس طریقے سے یہ جراثیم نافذ کر دے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں تو سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ، ہمیں جس طرح قرآن کی ضرورت ہے، آج بھی محمد و آل محمد کے فرمان کی بھی ضرورت ہے۔ ان چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک، جس طرح ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے نا عدالتوں کے اندر، کہ صرف ہم مؤمنین کی یہ توجہ ہونی چاہیے کہ مبادا ایسی کوئی حرکت مکتب تشیع کہیں اور ہوتی رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن مکتب تشیع کے اندر ایسی طاقت کام نہ کرنے پائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال انشاءاللہ کسی موقع پہ اس موضوع پہ تفصیل سے بات ہوگی، یہ کیونکہ ایک کرنٹ ایشو تھا کہ جس کے طرف توجہ میں دلوانا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ مجادلہ اس کی آیت نمبر 11 پیش کی ہے، اس کے مختصر تشریح کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کروں گا۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، خداوند متعال بلند کرتا ہے درجات، رفیع کرتا ہے درجات دو طرح کے گروہوں کے، دو طرح کے افراد کے۔ کون کون؟ الذین آمنوا منکم، ایک وہ جو تم میں سے مومن ہیں، جو تم میں سے ایمان لائے، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ عزیزان محترم، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن اور معصومین کا فرمان، اس نے ہمیں نہ صرف اخروی نجات کا طریقہ کار بتایا ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی رہنے کا، اس معاشرے میں رہنے کا ایک بہترین سیٹ اپ ہمیں دیا ہے۔ اور اسی سیٹ اپ، اسی نظام دنیاوی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نظام فضیلت، یعنی میرٹ کا نظام۔ ہم اور آپ، ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں کے میرٹ بنا رکھے ہیں اس دنیا کے اندر، بلندی کے، مرتبے کے۔ وہ میرٹ کیا ہے؟ کہیں پہ ذات پات ہے، کہیں پہ دولت ہے، کہیں پہ پیسہ ہے، کہیں پہ کرسی ہے، کہیں پہ حکومت ہے۔ یہ جو آج کل کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ معیار افضلیت کو اس قرآنی نظام سے ہٹا کر ایک ذاتی نظام میں تبدیل کرنے کی وجہ سے۔ توجہ ہے؟ بس ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک نظام وہ ہے کہ جو اس دنیا نے دیا ہے، نظام افضلیت، لیکن اس کے مقابلے میں ایک نظام وہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ وہ قرآن میں نظام افضلیت کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں کون با فضیلت ہے؟ قرآن کے میرٹ کے اوپر کون آتا ہے؟ اللہ نے بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ کے نزدیک رفیع درجات کے حامل دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ جو مومن ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اہل علم ہیں۔ ایمان اور علم، اللہ کے ہاں یہی دو میرٹ ہیں، اور انہی دو میرٹس کو اگر اکٹھا ملا دیا جائے تو آیت کے اندر نتیجہ واضح ہوتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ صاحب کرامت وہ ہے کہ جو متقی ہے۔ اور اگر متقی کی تعریف کو پھیلا دیا جائے تو تقوی یا ایمان
نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، ہم ان کو اکٹھی تفسیر کر کے ہم نتیجہ نکالیں گے۔ ایمان اور علم، بس اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ ایمان اللہ کے ہاں، اب مومن کون ہے اگلا سوال ہم خداوند متعال سے کریں گے کہ اللہ کے نزدیک مومن کون ہے۔ اللہ نے صاحب ایمان قرآن میں کس کو کہا ہے؟ تو ہم سورہ مبارکہ انفال جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے بڑے واضح طریقے سے، بڑے صریح طریقے سے ایمان والوں کی بھی ایک تعریف بیان کر دی ہے، اور فرمایا ہے کہ میرے نزدیک مومن وہ ہے کہ جن کے اندر کم از کم یہ 5 خصوصیات ہوں تو پھر وہ دعوی ایمان کر سکتا ہے۔ اور اس سے زیادہ ایک عجیب بات یہ ہے اور غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بتانے سے پہلے بھی لفظ انما کے ذریعے حاصل کر دیا ہے، اور ان ایمان کی صفات بتانے کے بعد بھی اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کے سٹیمپ لگا دی ہے کہ یہ 5 صفات ان کے نہ رکھنے والا جو کوئی مرضی ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ بڑا واضح ہے، انما المؤمنون الذین، کہ اللہ کے نزدیک مومنین تو وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جس وقت اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے دل خشیت الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کے جھک جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے مومن کی۔ توجہ ہے یا شور شرابہ ہے، ممکن ہے بعض چیزیں جو ہیں وہ توجہ کے بٹنے کا سبب بن سکیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی توجہات کو یہاں پر مبذول رکھیں۔ باہر اللہ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو پہلی صفت کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خشیت الہیہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر واجلت کا صحیح مفہوم، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف ایک مثال دے کے واضح کرتا چلوں، اگر واجلت کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے تو آؤ دیکھو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کو، کہ جن کی ساری رات کی عبادات ایک طرف، پورے دن کے روزے ایک طرف، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر یہ کہنا الہی ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا میں علی ادا کر ہی نہیں سکا۔ یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے واجلت قلوبہم۔ سیدہ کائنات کو دیکھ لیں، بی بی سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس وقت وہ راتوں کو عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام راوی ہیں کہ ہم کہتے تھے اے اماں جان، اے والدہ جان، کیا وجہ ہے پوری رات آپ عبادت میں کھڑی رہتی ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ کے پیروں پہ ورم پڑ گئے ہیں؟ یہ ہے واجلت قلوبہم۔ سید الساجدین کو دیکھ لیں کہ جس وقت عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، غلام کہتا ہے کہ جب ریت پہ، جب خاک پہ اپنا سر سجدے پہ رکھتے تھے تو آنسوؤں سے وہ ریت تر ہو جاتی تھی، اور غلام پوچھتا تھا کہ اے سید الساجدین کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، آپ کے جوڑ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تو میری تو یہ حالت دیکھتا ہے، اس حالت کو نہیں دیکھتا کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، تو اس ذات کو نہیں دیکھ رہا کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں۔ یہ ہے واجلت قلوبہم۔ لیکن ایک اگر ہم اپنے بارے میں توجہ کریں، یہ تو تھے نا معصومین کی مثالیں، لیکن اگر ہم اپنے بارے توجہ کریں تو واجلت قلوبہم کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ انسان اپنی ذات کو درک کرے پہلے کہ ہم کیا ہیں، اور جس ذات کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں وہ ذات کیا ہے۔ جب یہ سمجھ جائیں گے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جب اتنا سمجھ لیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ مومن وہ ہیں کہ جس وقت ان کے سامنے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل خشیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جس وقت اس کے مومن کے سامنے جس وقت اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔
یہ ایمان کے اضافے کا. لیکن یہاں پر صرف میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جو اللہ کی آیات کو سن کے ایمان میں اضافہ ہونا ہے یہ کب ہے, یہ کس مرحلے پر ہے؟ یہ مرحلہ آخر ہے. اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے, پھر تلاوت کے بعد قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, سمجھنے کے بعد قرآن میں تدبر ضروری ہے, تدبر کے بعد پھر تفسیر کے اوپر حاوی ہونا ضروری ہے. جب اس لیول پر پہنچیں گے تو اب وہ مرحلہ ہوگا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے گی اور ہمارے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہوگا. مرحلہ آسان نہیں, مرحلہ آسان نہیں ہے. یہ مرحلہ ان چیزوں کے بعد حاصل ہوگا. لیکن ہمارے ہاں قرآن جب پورا سال گزر جائے قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہ ہو. مساجد میں گھروں میں قرآن پڑے ہیں, اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے, مختلف کوروں کے اندر قرآن کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. نکالنا کب ہے؟ یا جس وقت بہن بیٹی کا رشتہ ہے, رخصتی ہے, اس کے لیے نکالنا ہے, یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو اس کی بخشش کے لیے نکالنا ہے, یا اس کے بعد پھر نکالنا بھی پڑھنا خود نہیں ہے, مولویوں کو اور طالب علموں کو بلا کر ان کے حوالے کرنا ہے. بھائی قرآن گویا نازل ہوا ہی طالب علموں کے لیے ہے, عام مومنین کے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا. توجہ, ہمیں ان چیزوں کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو مرحلہ ہے نا کہ اذا تولیت علیہم آیات ہو, کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا, ایمان کا اضافہ تو دور کی بات, ہمارا تو ایمان نامعلوم ہے, پتہ نہیں ہے بھی صحیح یا نہیں ہے قرآن کے اوپر. تھوڑی کوشش کریں بس. اس آگے وعلی ربہم یتوکلون, پھر اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں, اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. ان مصائب کے آنے پر, ان مشکلات کے آنے پر, ان ٹینشنز کے آنے پر پریشان نہیں ہوتے. آج ہمارے ہاں جو مختلف بیماریاں ہیں, مختلف مسائل ہیں, وجہ کیا ہے؟ کوئی تھوڑی سی مشکل بنی نہیں, فوراً اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر لی. پھر کہ کہیں پہ شوگر ہے, کہیں پہ بلڈ پریشر ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے عدم توکل. اور توکل ہے کیا؟ جس طرح خود قبلہ صاحب اپنی تقاریر میں اکثر فرماتے تھے کہ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے, کوشش کرنے کے بعد اس کام کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. یہ ہے توکل. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اب کہے کہ کوئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اوپر سے جو ہے وہ چپڑ پھاڑ کے کوئی مال دے گا یا کچھ اور چیزیں دے گا جس سے میرا گزارا ہوگا. نہیں, بلکہ توکل سے مراد یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش, لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کی کوشش کے. کوشش پوری کرے لیکن نتیجہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے. اگر اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوا تو نتیجہ یقیناً سامنے آئے گا, اور اگر اللہ کی مشیت کا تقاضا نہیں ہے تو پھر صابر انسان, پھر اس توکل والے انسان کا حق یہ ہے کہ پھر خاموش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ توکل. اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ, چوتھی صفت کہ وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اب وقت نہیں ہے, آقا صاحبان ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں, اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو استفادہ آپ انشاءاللہ کریں گے. صرف یہاں پر مختصر ترجمہ کر کے آگے بڑھوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں پر صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کہ قیام صلاۃ سے مراد کیا ہے. ادائے صلاۃ تو ہے, نماز کو ادا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, یقیناً ہے, لیکن اللہ نے یہاں پہ جو فرمایا ہے یقیمون الصلاۃ, مومن کی خاص علامات میں سے. اب نماز ہر مسلمان پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ جو بھی مسلمان ہے اس کے اوپر نماز یقیناً واجب ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ نے مومن کی صفات میں سے ایک عظیم صفت بتائی ہے کہ یقیمون الصلاۃ, اس قیام صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر اتنا عرض کرتا چلوں گا کہ اس قیام صلاۃ سے مراد نماز کو فقط ایک تعبداً, ایک چھوٹی سی عبادت سمجھ کے اپنی جان چھڑوانے کا نام نہیں ہے, بلکہ نماز کو ایک نظام زندگی بنا کر اپنے اوپر نافذ کر لینا, یہ ہے یقیمون الصلاۃ. یعنی جب یہ ہم اپنا نظام اپنے اوپر نافذ کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ جو نماز کے نتائج اللہ نے بیان کیے ہیں, کیا ہماری نماز ہم تک یہ نتائج پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی؟ اگر تو نہیں پہنچا رہی تو پھر سمجھ لیں کہ صرف ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے, اور اگر یہ نتائج پہنچا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ جو علامت مومن ہے یقیمون الصلاۃ, یہ ہم پوری کر رہے ہیں.
یقیمون الصلاۃ. اور اس کے بعد آخری صفت جو مومن کی جو کوالٹی اللہ نے بیان کی ہے فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے پھر خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس ایک جملے کے اندر بہت سی چیزوں کی وضاحت کر دی ہے. ان کی طرف صرف اشارہ کروں گا اور آگے چلوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ وہ چیزیں، وہ رزق جو ہم نے دیا ہے انسان کو، وہ رزق نہیں جو انسان نے حرام طریقے سے کمایا ہے. جو ہے مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ علامت مومن ہے. یہ نہیں ہے کہ کرپشن والا پیسہ اپنے پاس رکھ کے، یہ نہیں ہے کہ ملاوٹ والا پیسہ اپنے پاس رکھ کے اور یہ تمام کی تمام جھوٹ اور بدکاری اور فریب کاری اور دھوکہ دہی سے کمایا ہوا پیسہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، پھر عمرے اور زکوٰۃ دے کے، پھر حج کر کے اور پھر مجالس کروا کے پھر انسان کہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. نہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، شیطان کا فریب ہے. بس انہیں بِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ہے حلال طریقے سے. اور اس کے بعد ایک اور نقطہ جو یہاں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے رزق، یہاں پر رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، صرف پیسہ نہیں ہے، صرف دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اگر کوئی ہنر دیا ہے تو اس میں سے بھی لوگوں پہ خرچ کریں. اگر اللہ نے کوئی علم دیا ہے تو اس میں سے بھی لوگوں پہ خرچ کریں. اگر اللہ نے کوئی مال دیا ہے تو اس میں سے بھی خرچ کریں. اپنے ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ نے کوئی علم، کوئی ہنر دیا ہے یا کوئی فضیلت روحانی آپ کو عطا کی ہے تو آپ اس میں بخل کرنے لگ جائیں. نہ، جس وقت بھی کوئی مستحق، چاہے مستحق مال ہو یا مستحق علم آپ کو نظر آئے، تو حق یہ ہے کہ اپنے اس رزق میں سے جو مما رزقناہم والا رزق ہے اس میں سے اس کو بھی عطا کریں. یہ 5 صفات جو اللہ نے کہی ہیں، اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ 5 صفات رکھنے والا یہ وہ شخص ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ بے شک یہی ہیں وہ مومن جو حقیقی طور پہ مومن کہلانے کے حقدار ہیں. پھر ان کے لیے مغفرت ہے، پھر ان کے لیے رزق کریم ہے. یہ ہیں وہ افراد کہ جو اللہ نے، جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی نا موضوع کے اندر، کہ اللہ نے درجات بلند کیے ہیں، رفیع کیے ہیں ایک مومن کے. اور دوسرے کون تھے؟ اہل علم. بس علم کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو تمام کروں کہ یہ تو تھے نا مومن، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک علم کیا ہے اور اللہ کے نزدیک عالم کون ہے. توجہ ہے؟ عالم اور علم، اس کی اہمیت کتنا دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ وہ مکتب تشیع کہ جس کی بنیاد ہی علم کے اوپر ہے، آج وہاں پہ عالم کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. اس مکتب کے اندر کون سا مکتب کہ جس مکتب کے بانیان میں سے ہیں باب مدینۃ العلم، جس مکتب کے بانیان میں سے امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام جیسے علماء، یعنی جو ان کے مخالف ہیں، جو ان کو حتیٰ امام منصوص نہیں بھی مانتے لیکن مجبور ہیں ان کو علماء ابرار کہنے کے اوپر، اس مکتب کے ماننے والے اور ان کا ممبر ہو اور ان کے ممبر سے علم اور علماء کے خلاف باتیں جا رہی ہوں تو کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے. بس علم کی اہمیت کے حوالے سے میں نہج البلاغہ میں سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا خطبے کا ایک ٹکڑا پیش کرنا چاہوں گا اور اپنی بات کو تمام کروں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المؤمنین فرماتے ہیں جناب کمیل سے، جناب کمیل ابن زیاد نخعی، اصحاب سر امیر المؤمنین. علم رجال کے اندر امیر المومنین کے صحابہ کی مختلف کیٹیگریز ہیں. بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جن کو اصحاب سر کہا جاتا ہے، یعنی امیر المومنین کے صاحب راز، ان میں سے ہیں جناب کمیل. اور کتنا شرف ہے کہ امیر المومنین نے کئی مقامات پہ جہاں پہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے، کوئی راز کی بات کرنا چاہتے تھے، تو جناب کمیل کا ہاتھ پکڑ کر کوفہ کے قبرستان نکل جاتے تھے.
ایسے شیعوں کی ضرورت تھی امیر المؤمنین کو، ایسے اصحاب کی ضرورت تھی، لیکن کتنے تھے بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہاں پر امیر المؤمنین نے ایسے ہی ایک دن جناب کمیل کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے ہیں کوفہ کے قبرستان کی طرف۔ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ یا کمیل، اے کمیل میری بات کو غور سے سنو۔ فرماتے ہیں یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اوعیہ، کہ یہ جو قلوب جو ہے نا، یہ جو سینے جو ہے نا، یہ ظرف ہیں، فخیرها اوعاء، اور جو قلوب جتنا زیادہ ظرفیت رکھتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک اس قلب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اے کمیل الناس ثلاثۃ، لوگ تین طرح کے ہیں، عالم ربانی، پہلا گروہ وہ ہے لوگوں کا کہ جو عالم ربانی ہے، جو اللہ کے علوم کا حامل ہے، یعنی عالم ربانی۔ اور پھر فرماتے ہیں فالمتعلم علی سبیل النجاہ، کہ وہ متعلم، وہ طالب علم، یہاں پر طالب علم سے مراد خاص گروہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو علم کے دنبال میں ہے، جو علم کی ریسرچ میں ہے، ہر وہ آدمی جو علم کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن بشرطے کہ سبیل نجات پر ہو، سبیل نجات پر۔ وقت نہیں ہے کہ ہم سبیل نجات سے کیا مراد ہے، آگے چلتے ہیں۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَحَمَجٌ رَعَا، کہ تیسرا گروہ وہ ہے جو مکھی اور مچھروں کی مانند ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، بس آخری نقطہ بات اختتام کی طرف لے جاؤں کہ وہ جو تیسرا گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو حشرات الارض کی مانند ہے، جو مکھی اور مچھروں کی مانند ہے، اتباع کل نائق، جو ہر صدا دینے والے کی صدا کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جو کہیں سے آواز آئے اس آواز کے اوپر لبیک کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ان ممبروں سے اگر اللہ کی توہین ہو تو تب بھی نعرے لگانے پہ حاضر ہیں، اگر امیر المؤمنین کی توہین ہو تب بھی نعرے لگانے پہ حاضر ہیں، اگر وہی کوئی دوسرا شخص آ کر اللہ کی شان بیان کرے تب بھی نعرے لگ رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہیں ہم اس تیسرے گروہ میں شامل تو نہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہج البلاغہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں تھی اس کی کہ امیر المؤمنین نے فرما دیا کوفے والوں کے لیے اور اصحاب نے سن کے اس کو رکھ دیا، نہ، نہج البلاغہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تیسرا گروہ کہ جس کو مکھی اور مچھر کہا جا رہا ہے، ہمج رعا، یہ جو حشرات الارض ہیں کہ جو ہر صدا دینے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یمیلون مع کل ریح، جس طرف کی ہوا چلے اس ہوا کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو کہیں ہم ایسے تو نہیں؟ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں بات چلتے پھر کہتے ہیں کہ یا کمیل حالک خزان الاموال، یہ جو جتنے بھی اموال کے رکھنے والے ہیں، صاحبان مال ہیں، یہ سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ وہم احیاء، اگرچہ وہ سامنے ظاہری طور پر زندہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس دنیا میں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر آخر میں فرماتے ہیں العلماء باقون ما باقی الدہر، جب تک یہ کائنات زندہ ہے علماء باقی ہیں۔ جب تک یہ کائنات ہے، جب تک یہ عالم زندہ ہے، اس وقت تک عالم باقی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم اس 21ویں صدی کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علماء جو آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے علماء گزر گئے، لیکن آج ان کا نام زندہ ہے ہمارے ہاں۔ آج ہم ان علوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اور آپ جو کچھ تبلیغ دین میں مصروف ہیں، انہی علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ہم دور کیوں جائیں؟ انہیں علماء میں سے ایک عظیم ترین شخصیت کہ جو آج ظاہری طور پر ایک بیماری کے بستر پہ ہیں، ضعیفی کی وجہ سے ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ قبلہ محمد حسین نجفی مدثر اللہ العالی، کہ جو آج ہمارے پہلے ہمیشہ یہاں پر اس پروگرام میں اس ممبر کی زینت ہوتے تھے، بلکہ اس پروگرام کے بانیان میں سے تھے، لیکن آج وہ خدا ان کو شفا عطا فرمائے اور وہ دوبارہ اللہ ان کو یہ صلاحیت دے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھ کے وہ مواعظ حسنہ دیں اور ہم سنیں۔ لیکن آج ان کی کتابیں زندہ ہیں، آج ان کے علوم زندہ ہیں، آج ان کے شاگردان زندہ ہیں، اور وہ ان کی زندگی کی علامت ہے کہ اس دوپہر میں اس گرمی کے وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ یہ ان علماء کی قربانیاں ہیں، یہ قبلہ کی قربانیاں ہیں۔ ان صحراؤں میں جانا، ان
علاقوں میں، ان جنگلوں میں جا کے تبلیغ کرنا کہ جہاں پر ہم خصوصاً جو ہماری نسل ہے وہاں پہ جانا دشوار سمجھتی ہے۔ اتنی سہولیات کے باوجود مجھے کئی دفعہ موقع ملتا ہے علاقوں میں جانے کا، وہاں جا کے جو ان کے بانیان ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبلہ یہاں پر اونٹوں پہ آتے تھے، قبلہ یہاں گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے تھے، یہاں پر قبلہ کئی میل پیدل چل کے تبلیغ کرتے تھے۔ تو وہاں جا کے اللہ کی قسم سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بس اپنی بات کو اختتام کروں، مجھے یہ نہیں واقعی شرمندگی ہے، زیادہ وقت لے چکا، لیکن حکم تھا کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ تو یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ اکثر اپنی تقاریر میں بھی اور اکثر اپنی کتابوں میں ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مکتب جو دین اسلام ہے اس کی صحیح ترین اور روشن ترین شکل، اس کی روشن ترین صورت وہ مکتب تشیع ہے، وہ مکتب محمد و آل محمد ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ بس ایک جملہ ذکر مصائب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ یہ وہی مکتب کہ جو باب مدینۃ العلم کے نام سے منسوب مکتب ہے، جس مکتب کے بانیان میں کہیں امام صادق جیسی شخصیت نظر آتی ہیں، کہیں پہ امام باقر جیسی باقر العلوم جیسی شخصیت نظر آتی ہے، لیکن ان شخصیات نے ان علوم کو پھیلانے میں بہت قربانیاں بھی دی ہیں، بہت عظیم و شان قربانیاں دی ہیں، اور خصوصاً امیر المؤمنین کی تو قربانی کا ثانی نہیں ہے۔ بس یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتا چلوں، ایک واقعہ بیان کرتا چلوں، بس وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین ایک دفعہ، یعنی ان کی غم اور ان کی پریشانی کو تھوڑا درک کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین آتے ہیں اپنے گھر میں، سیدہ دیکھتی ہیں کہ اے امیر المؤمنین آ جا، مجھے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، اے زہرا سلام اللہ علیہا، میں کیا بتاؤں کہ یہ جو کوفہ، جو مکہ، جو مدینہ، جہاں پر جو مرکزیت حاصل تھی، آج مجھے بالکل مہجور کر دیا گیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے یا علی، لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے، اجرکم علی اللہ، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امیر المؤمنین رو کے فرماتے ہیں اے سیدہ، بات صرف یہاں تک محدود رہتی تو میں آج اتنا پریشان نہ ہوتا۔ اے زہرا، اب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ بہت عظیم الشان قربانی ہے۔ بس صرف شہادت امیر المؤمنین کے حوالے سے ایک تذکرہ کر دوں کہ جس وقت امیر المؤمنین پہ جس وقت ضرب چلی ہے نا مسجد کوفہ کے اندر، اور جس وقت نعرہ بلند ہوا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس وقت ایک جانب سے امام حسن آئے ہیں، ایک جانب سے امام حسین ہیں، محمد ابن حنفیہ ہیں، جناب عباس ہیں، چاروں نے امیر المؤمنین کو سہارا دیا ہے۔ سہارا لے کے گھر والی طرف چلتے ہیں، پورے رستے امیر المؤمنین کا خون ان کے سر مبارک سے رستا رہا ہے۔ امیر المؤمنین کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور سامنے جب بی بی زینب کو دیکھا ہے، بی بی ام کلثوم کو دیکھا ہے، اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے اب علی اپنے دامن میں اب صبر کی گنجائش نہ رکھ پائے تھے، امیر المؤمنین رونے لگ گئے۔ اور شاید کسی نے پوچھا ہوگا اے علی کیا بات ہے، اب تک تو روئے نہ تھے، اب آپ رونے لگ گئے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنے درد کی وجہ سے نہیں روتا، اور یہ کوفہ ہے، اور یہی کوفہ ہوگا، اور یہاں پہ مسجد کوفہ کے ساتھ دارالعمارہ ہوگا، اور میری بیٹیاں ہوں گی، اور کہیں پہ زینب، اور کہیں پہ ام کلثوم، اور شرابی کہے گا ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم۔ ہائے کاش امیر المؤمنین نے وہ منظر نہ دیکھا تھا، اور صرف تصور کر کے امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہمارا سلام ہو سید الساجدین امام زین العابدین پر، اور جو سامنے کھڑے ہیں ان کے سامنے شرابی بیٹھا ہے، اشارے کرتا ہے، اور یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔